انسان کے لیے ماں باپ کا زندہ ہونا، ماں باپ ایک بڑی نعمت ہے. جن کے ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہیں، یقین مانیے آپ اللہ کی قسم، ماں باپ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. جب تک ماں باپ دنیا میں زندہ ہے، انسان کے لیے اس کی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں سب ٹلی رہیں گی ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے. جب تک جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں، دنیا کے اندر جنت ان کے قریب ہے، وہ خدمت کر کے اس جنت کو پا سکتے ہیں، ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. جب تک ماں باپ کا زندہ دنیا میں رہنا انسان کے لیے بڑی خوش نصیبی، بڑی کامیابی ہے. کسی بھی طرح کی پریشانیوں سے آپ ان کے ماں باپ کی زبانوں پر اگر چھوٹا سا آپ کے لیے دعا نکل جائے، یہ دعا ایسی دعا ہوتی ہے جس دعا سے انسان دنیا کی ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہو سکتا ہے. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یقین مانیے آپ اللہ کی قسم بڑی نعمت ہے. اور عام طور پر ناشکری کا وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، عورتوں کے اندر بھی بڑی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت کیا ہے، عورت، نیک بیوی. جس انسان کو دنیا کے اندر نیک بیوی مل جائے، جو اپنے شوہر کی شکر گزاری کرنے والی، شوہر کی اطاعت کرنے والی، شوہر کا بات ماننے والی، جس انسان کو ایسی بیوی دنیا کے اندر مل جائے، وہ تمام دنیا، اللہ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی تمام نعمتوں میں، تمام چیزوں میں بہترین چیز کو یہ ہے تو نیک عورت ہے، جس انسان کو مل جائیں. لیکن عورتیں تو کہاں ہیں زمانے میں، ہمیشہ عورتوں کے اندر مزاج پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے، ہمیشہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، جو گھر کی ناشکری کرتی ہے. جتنی نعمتیں پا کر بھی ہمیشہ اس کی زبانوں پر تانے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں جو کثرت عورتوں کی دیکھی، اس کی وجہ یہی بتائی کہ عورتیں لان تان کرتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے. کچھ بھی کھلائے، کچھ بھی پلائے، کچھ بھی لائے، شوہر جو کچھ بھی کر دے اپنی بیوی کے لیے، اگر ایک چیز وہ نہیں کرتا، وہ ایک نہ کرنے پر اس کی پورے کرنے والے جو چیزیں تھیں اس کو بھلا کر وہ ایک چیز کو پکڑ کر ناشکری کرتی ہے. ایسے ایسے جملے زبان سے نکالتی ہے، ایسے ایسے الفاظ نکالتی ہے، ایسی ناشکری کی وجہ سے جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں بھی چھن جائیں گی. عورتوں کی زبانوں پر ہو یا مردوں کی زبانوں پر ہو، جو نعمتیں پا کر انسان ناشکری کرتا ہے، ایسی ناشکری کی وجہ سے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ نعمتیں بھی انسان کی چھن جائیں گی. دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر یہ کہنے والے کہ کاش کہ ہماری زندگی ایسی ہوتی. ہم کسی کے گاڑی کو دیکھ کر، کسی کے گھر کو دیکھ کر، کسی کے لائف سٹائل کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ کاش کہ ہماری زندگی ایسی ہوتی. اس کی زندگی اندرونی طور پر کیا ہے آپ کو معلوم نہیں. وہ بظاہر دیکھنے میں دنیا کے لیے اچھا ہے، اندرونی طور پر اس کے کیا کیا امراض ہیں، کیا کیا طرح کی بیماریاں ہیں وہ آپ کو معلوم نہیں. بس باہری طور پر وہ دکھ تو رہا ہے اپنا مالدار، اندرونی طور پر، دلی طور پر وہ سکون میں نہیں ہے. اس کا چین، اس کے دل و دماغ میں چین نہیں ہے، سکون نہیں، ہمیشہ پریشان ہے. صبح اٹھتا ہے تو ایک ٹینشن، دوپہر میں ایک ٹینشن، رات میں ایک ٹینشن. وہ چاہتا ہے کہ میں سکون میں رہوں، اسے سکون ہی نہیں مل رہا ہے. اللہ نے ہمیں سکون عطا کیا ہے، سکون سے ہم بیٹھ سکتے ہیں، سکون سے سو سکتے ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے بہت بڑی نعمت ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ المقدسہ پر. اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم حاضرین، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میرے بندو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اندازہ لگانا چاہو، لا تحصوها، ہرگز اندازہ نہیں لگا سکتے، گن نہیں پاؤ گے، شمار نہیں کر پاؤ گے. ان الانسان لظلوم کفار، اور بے شک انسان حقیقی معنوں میں
بڑا ناشکرہ واقف ہوا ہے، بڑا ظالم واقف ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی گنتی اور شکر گزاری کے حوالے سے اللہ نے گفتگو کی ہے۔ یہ بچے خاموش ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ کئی طرح کی ایسی مخلوقات ہیں۔ کچھ ایسی مخلوقات بھی ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، اب تک ہمارے علم میں بھی نہیں ہے۔ ہم نے بس گنے چنے مخلوقات کو ہم نے دیکھا ہے، چونٹی ہے، پرندے ہیں، چرندے ہیں، اور بھی نئے نئے طرح کی مخلوقات کو ہم نے پانی میں پھرنے والی دیکھی ہوں گی، لیکن یہ ہمارے علم کے اعتبار سے، اللہ کے علم کے اعتبار سے اللہ نے ایسی اور بھی کئی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے جن کا ہمیں اب تک علم بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں وہ کہاں ہیں، کیسی ہیں۔ اتنی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف المخلوق کون سی ہے؟ میں اور آپ انسانوں کی مخلوق ہے۔ اشرف المخلوقات میں سے انسانوں کو طے کیا گیا کہ تمام جو نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں دنیا کے اندر، جو بھی اللہ نے بنایا اس کائنات کو، زمین سے لے کر آسمان تک، یہ ہوائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ جو بھی چیزیں، یہ ساری مخلوقات کو، ساری نعمتوں کو اللہ بنا کر ان تمام کو انسان کے تابع اللہ نے کر دیا ہے۔ انسان جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، جیسے چاہے ان چیزوں کو لے سکتا ہے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو جو چاہے وہ استعمال کرنے کے لیے اللہ نے مفت میں اللہ نے بنا دی۔ اگر ان نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، سانسیں لینے کے لیے جو ہوائیں چل رہی ہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے پانی جو ہمیں مل رہا ہے، اگر ان نعمتوں کو اگر خریدنا پڑے، اللہ کی قسم انسان مر جائے گا، کبھی خرید نہیں پائے گا۔ اتنی زیادہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اگر ہوا اور پانی جو ہے قیمت میں ملنے لگ جائے، کوئی آدمی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے کچھ دنوں کے لیے، تو آکسیجن لگانے کے لیے صرف آکسیجن کا بل کچھ دنوں کے لیے لاکھوں روپے میں آتا ہے۔ وہی آکسیجن، وہی ہوا پیدا ہونے سے لے کر آپ کے بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ آپ کو مفت میں دے رہا تھا۔ کبھی ایک پائی کی قیمت آپ نے کسی کو نہیں دی اس ہوا کے لیے جو ہوا آپ زندگی لے کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسی ہوائیں، ایسا آکسیجن، ایسی چیزیں، ایسا پانی، ایسی تازہ ترین چیزیں جو انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے، انسان کے جینے کے لیے ضروری ہے، ایسی ضروری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں نعمت کے طور پر اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ یہ انسان جینے کے لیے۔ اب یہ مال، یہ پیسہ، یہ دنیا کی دولت، یہ بعد میں آنے والی نعمتیں ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو نعمتیں انسان کو اللہ نے مفت میں دے دی ہے، انسان جینے کے لیے جی رہا ہے بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو انسان جی بھی نہ پاتا۔ سب سے پہلے بات مجھے اور آپ کو اپنے ذہنوں میں بٹھانی چاہیے، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر جو بھی دیا ہے یا نہیں دیا ہے، جس حال میں رکھا ہے، یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں باحیات رکھا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ کئی ایسے ہمارے ساتھ میں رہنے والے ساتھی تھے جو گزشتہ کچھ مہینوں میں، ہفتوں میں تھے، آج نہیں ہیں۔ ان کے نامہ اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، نیکیاں کرنے کا جو ہے ان کا ذریعہ بند ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں باحیات رکھا ہے۔ ابھی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ اپنی نیکیاں کما سکتے ہیں، نامہ اعمال میں وزن بڑھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آئیے محترم حاضرین، دیکھتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم کن کن نعمتوں کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر بھی کیا ہے، جیسے اللہ نے کہا ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان بڑا ناشکرہ واقف ہوا ہے۔ ایسی نعمتوں کو پا کر بھی ہمارے زبانوں پر آج بھی ناشکری کے جملے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکایت کے الفاظ آج بھی نکل رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے چلیں وہ کیا نعمتیں ہیں اور اس کی شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ انہی کچھ باتوں کو میں آج کے خطبے میں آپ کے ساتھ گوش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ایک نعمت کو نام نام لے کر اللہ نے ذکر کیا ہے۔
ایسی تو ہم اللہ نے کہہ دیا کہ آپ گن نہیں پاؤں گے، لا تحصوہا، کتنی نعمتیں اللہ کی گن نہیں سکتے، لیکن خاص طور پر کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو اللہ نے نام بنام لے کر ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں عطا کی، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں یہ دیا، نام لے کر اللہ نے کہا۔ اللہ نے کہا سورہ بلد کے اندر الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، نام بنام لے کر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا کی۔ کیسی آنکھیں؟ جن آنکھوں کو لے کر تم دنیا بھر کا نظارہ کرتے ہو، جن آنکھوں کو لے کر تم دنیا بھر کی زینت، زیب و زینت پوری دیکھتے ہو، دنیا کی رنگت کو دیکھتے ہو، دنیا کی روشنی کو دیکھتے ہو، یہ ایسی آنکھیں ہم نے تمہیں مفت میں عطا کر دی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے تمہیں ایک بولنے والی زبان ہم نے عطا کی ہے، جس زبان سے تم بول پاتے ہو۔ اللہ کی قسم ان لوگوں کو جا کر پوچھیں آنکھ کی نعمت کیا ہے، زبان کی نعمت کیا ہے، جن کی وہ زبانیں آنکھیں نہیں ہوا کرتی۔ جس کی آنکھ نہیں ہے اسے پوچھے، اس کی دن اور رات ایک گزرتی ہے، اسے نہ کبھی اجالا ہے نہ کبھی اندھیرا ہے، دنیا کی جو زیب و زینت کو کبھی دیکھ نہیں پاتا۔ ایسی نعمت اگر کسی کی آنکھ میں کچھ چلا جائے، دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے، اگر کسی کی آنکھ میں تھوڑا سا اگر کچھ کچرا وغیرہ کو دھول چلی جائے، اگر تھوڑی سی انفیکشن جیسی چیزیں اگر ہو جائیں، لاکھوں کے روپے لگا کر اس کو درست کرنے پر بھی وہ آنکھ صحیح نہیں ہوتی۔ ایکسیڈنٹ میں نیچے گر گئے آپ، اچانک سے آنکھ کے اوپر حملہ ہوا، اللہ نہ کرے، وہ آنکھ پر حملہ ہونے کے بعد دنیا بھر کے پیسے آپ لگا لیں گے، کچھ بھی لگا لیں، وہ آنکھ پہلے والی بات نہیں آئے گی جو اللہ نے آپ کو قدرتی طور پر اللہ نے عطا کی تھی۔ کچھ بھی لگا لیں آپ، کتنے بھی آپریشن کر لیں، کچھ بھی لگا لیں، لیکن وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو پیدائشی طور پر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی بات کبھی دنیا والے لا ہی نہیں پائیں گے۔ زبان اللہ نے دی ہے، ہم بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو بول نہیں پائیں گے، سن نہیں پائیں گے، جو بولنے اور سننے کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ نے ہمیں مفت میں عطا کیا ہے، ایک ایک نعمت کو اللہ نے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے آپ، ہر نعمت کا نام بنام لے کر اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں وہ دیا، ہم نے یہ عطا کیا، ہم نے یہ عطا کیا۔ اتنی نعمتوں کو پا کر بھی انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا، اللہ نے مجھے اس سے محروم کیا ہے، اللہ نے مجھے فلاں چیز سے محروم کیا ہے، ہمیشہ ناشکری کی زبانوں پر۔ اب دیکھیں گے پیغمبروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جو پیغمبر دنیا کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے تھے، اس دعوت کو دیتے ہوئے یہ پیغمبروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پچھلی قوموں کی نعمتوں کو یاد دلاتے تھے اور اس قوم کو ملنے والی نعمتوں کو یاد دلاتے تھے۔ اب دیکھیں گے قوم سمود کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ کیا کیا نعمتیں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادل لا کر کھڑا کر دیے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ نے بھیجا، آسمان سے دسترخوان اترتا تھا کھانے پینے کے لیے منہ و سلویٰ کی شکل میں، روزی روٹی کے کچھ مسائل نہیں تھے آپ کے لیے، پانی نہیں تھا تو اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے چٹانیں پھوڑ کر اللہ نے پانی آپ کو دیا ہے، بارشیں نہیں تھے تو بارشیں اللہ نے نازل کی۔ ایک ایک نعمت کو قوموں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اتنی اتنی نعمتوں کو ہم نے عطا کیا ہے، شاید کہ اس سے پہلے کبھی کسی قوم کو اتنی نعمتیں نہیں ملی۔ بنی اسرائیل کو جتنی نعمتیں اللہ نے دی، آسمان سے دسترخوان نازل ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کچھ بھی کام نہیں، صبح اٹھے جیسے منہ و سلویٰ کی شکل میں کچھ دسترخوان کی شکل میں پھل پھول اترتے تھے، انہی پھلوں کو توڑنا ہے، بس کھانا ہے، پیٹ بھر کے کھا لیں گے، وہ دسترخوان چلا جائے گا، صبح شام اترتا تھا، کوئی محنت نہیں، کوئی جو ہے جدوجہد نہیں، بس کھائیں پئیں اللہ کی عبادت کریں۔ ایسی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی، یہ نعمتیں پا کر بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی ناشکری کی، کہنے لگے کہ اب یہ اتنا مزیدار نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لہسن مل جائے، پیاز مل جائے، ہم زمین میں محنت کر کے اگانا چاہتے ہیں، ناشکری کر کے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لگا لیا ہے۔ تو الغرض پچھلی قوموں کے بارے میں پیغمبروں نے کہا کہ فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تمہاری پچھلی قوموں کو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں کو تم یاد کرو۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے آپ، سورہ رحمان ہم بار بار پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی سب سے بہترین پیاری سورت۔ اس سورت میں کیا ہے؟ 30 پر 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، وہ آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں، کیا ہے وہ؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا ہے وہ؟
جن اور انسانوں کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی، سورہ رحمان میں اللہ نے پوری نعمتوں کو اللہ نے گنایا ہے. کیا کیا نعمتیں دی، کیسے کیسے ہم نے تمہارے لیے روزی روٹی کے مسائل ہم نے حل کیے، کیا کیا نعمتوں سے نوازا. ہر نعمت کو گننے کے بعد اللہ بار بار کہتا ہے کہ اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 30 پر ایک مرتبہ ایک ہی صورت میں بار بار پھرنے والی آیت. سورہ نحل آپ پڑھیں گے، سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں جو نعمتیں اللہ نے عطا کی، تمام نعمتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، کئی طرح کی نعمتوں کو. اور آپ دیکھیں گے اس کے اندر خاص اللہ نے کہا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں گھوڑے عطا کیے، والبغال ہم نے تمہیں خچر عطا کیے، والحمیر ہم نے تمہیں گدھے عطا کیے. کیا کیوں عطا کیے؟ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم اس کی زینت کو اختیار کرو، ان تمام جانوروں سے تم دنیا میں فائدہ اٹھاؤ. سمندر میں ہم نے مچھلیاں چھوڑ دی، پیدا کی ہم نے تازی غذا کھانے کے لیے، شکار کرو کھاؤ، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں. قدرتی نظام کے طور پر ہم نے مچھلیاں پیدا کر ان کو چلایا پانی کی طرف، جس کشتی میں سوار ہو کر بیٹھو گے جہاں جانا چاہو اس کشتی آپ کو لے جائے گی. کیسی نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہے. اور اتنا ہی نہیں، اس دیکھیے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تھیں. سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کا بھی ذکر کیا ہے جو مکھی ہے. اللہ نے کہا وَأَوْحَى إِلَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. اللہ نے کہا کہ ان مکھیوں کو دیکھو جو نحل کے طور پر، جو مکھیاں کیا ہے، انسان کی خاطر انسان کو شہد مہیا کرنے کے لیے، شہد جیسی نعمت کو دینے کے لیے اپنے پورے جھنڈ کو لے کر جو ہے کسی باغیچے میں چلی جاتی ہے، الگ الگ رقم کے پھولوں پر بیٹھ کر اس کا جو ہے شربت چوستی ہے، پھلوں کا رس لیتی ہے، اور آ کر اس کی غذا اس کی غلاظت کی شکل میں جو ہے ایک جھنڈ گھر بنا کر، ہر مکھی کا الگ الگ گھر، اس گھر میں بیٹھ کر اس کو جمع کرتی ہے، اور ایسا جمع کرتی ہے آخر کار وہ ایک اتنا پاکیزہ شہد کی شکل میں نکلتا ہے، شفاء للناس، وہ شہد جو انسانوں کے لیے شفا قرار دیا گیا. کئی ساری مکھیوں کا اور کئی طرح طرح کے پھولوں کا نکلنے والا رس جو ایک مکھی کام کر رہی ہے، اس کا اللہ نے کہا کہ کام ہے ان کی ڈیوٹی ہے یہ چیز، اس سے کچھ ملنے والا نہیں، مکھی کا اس میں کچھ فائدہ نہیں، وہ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے، اپنا شہد جمع کر رہی ہے اپنے رسوں کو لا کر. کس کے لیے؟ یہ شہد بھی انسانوں کے لیے، انسان اس کو کھا کر فائدہ اٹھائے. پوری مکھیوں کی محنت انسانوں کے لیے. اللہ نے کہا کہ ہم نے ایسا پورا نظام ہم نے بنایا ہے. اور آپ دیکھیں گے جن میں ہم جو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، جس کا دودھ میں اور آپ پیتے ہیں، قرآن نے کیا کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا. اللہ نے کہا کہ تم اس نعمت کو یاد کرو، بھینس کا دودھ کہاں سے آتا ہے، یہ اتنا پاکیزہ صاف و شفاف دودھ کہاں سے نکلتا ہے. یہ بھینس، یہ گائے، گوبر اور دودھ اس کے جسم کے درمیان سے آنے والا پاکیزہ دودھ ہے. اتنی غلاظتوں کے درمیان میں سے ہم ایسا پاکیزہ دودھ دیتے ہیں جو بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے، پینے کے لیے، صحت کے لیے بہترین نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. دیکھنے میں بھینس اتنی جو ہے گندی لگتی ہے، اتنی بدبودار ہے، اس کے پاس جانا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا. ایسے بدبودار جانور سے اللہ تعالیٰ اتنا پاکیزہ دودھ، اتنا پاکیزہ نعمت اللہ دیتا ہے، اس کو ہم اندازہ نہیں لگا پائیں گے. چھوٹی چھوٹی نعمتیں انسان کو اگر بیٹھ کر انسان غور کرنے لگ جائے تو آپ ان سے دیکھ نہیں پائیں گے. محترم حاضرین، جو نعمتیں دنیا کے اندر ہمیں ملی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے جانتے ہیں؟ اسلام کی نعمت ہے. باحیات ہم زندہ ہیں، زندہ ہونے کے ساتھ ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں توحید اللہ نے عطا کی ہے. توحید سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں. جس آدمی کو حق سمجھ میں آ جائے، اللہ کی پہچان ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں، کیسے کیسے مذہب کے رہنے والے لوگ ہیں، کیسے کیسے فرقے والے لوگ ہیں، ان تماموں کو ہٹا کر اللہ نے ہمیں اس گھر کے اندر پیدا کیا ہے جس گھر میں صرف اور صرف توحید پلتی تھی، صرف اور صرف اللہ کو پکارا جاتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو کبھی ہم نے پکارا ہی نہیں. ایسے گھروں میں اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ایسی صلاحیت، ایسی عقل اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہم سمجھ کر توحید پر آج قائم ہیں.
دنیا کے اندر، اس لیے مفسر کہتے ہیں دنیا کی کوئی دولت آپ کو ملے یا نہ ملے، جس آدمی کو توحید مل جائے وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے۔ مالداروں کے خزانے جج بھی ہو، اس آدمی کے پاس توحید نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ آدمی۔ توحید سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ ایسی توحید سے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا گیا ہے۔ اور توحید کے بعد، اسلام کے بعد دوسری بڑی نعمت کیا ہے جانتے ہیں؟ میرے اور آپ کی صحت ایسی نعمت ہے۔ یہ صحت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی بڑی دولت ہے، اس دولت کو پا کر انسان دنیا کی ہر چیز کے مزے لے سکتا ہے۔ جو دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کی جو رنگت ہے، دنیا کے جو آرام کردہ چیزیں ہیں، یہ تمام دنیا کے زیب و زینت انسان کو تبھی زینا و زین لگے گی تب انسان کے پاس صحت ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان کی صحت خراب ہو جائے دنیا بدمزہ ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان کی صحت خراب ہو جائے، بخار آ جائے، انسان کے سامنے آپ کچھ بھی لا کر رکھ دو، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، دنیا کے کروڑوں بڑی بڑی نعمتیں لا کر انسان کے پیش کر دیں، انسان کو مزہ نہیں آئے گا اس چیز میں جب تک کہ اس کی صحت اچھی نہ ہو جائے۔ تو کہا کہ دنیا کے اندر توحید کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ ایسی صحت کو ہم نے پایا ہے، یقین مانیے آپ، اللہ کی قسم کئی طرح کے لوگوں کو صحت سے محروم ہیں۔ ہم نے ہمارے زبانوں پر ہمیشہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی ناشکری، اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، اللہ نے ہمیں اس چیز سے محروم کیا ہے۔ ہم اتنے سالوں سے دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے نہیں دے رہا ہے۔ جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملنے کی چیز کو لے کر اللہ کے جناب میں ناشکری کر رہے ہیں، بنا مانگے کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اس کا کبھی آپ نے اندازہ نہیں لگایا۔ آپ نے بنا مانگے اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، صبح اٹھنے سے لے کر آپ کو کسی بھی طرح کی شکایت نہیں، نہ آپ کے پیروں میں درد ہے، نہ آپ کو بخار ہے، نہ آپ کو زکام ہے، نہ کچھ بھی نہیں۔ بنا صحت سے تندرستی کے ساتھ آپ اٹھ کر چل پھر رہے ہیں بنا کسی تکلیف کے، دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان ہیں آپ۔ ایسی صحت کو پانے کے لیے کئی مالدار جو ہے تڑپ رہے ہیں، مال پڑا ہے لیکن صحت نہیں ہے۔ ہاسپٹل کا آپ دورہ لگائیں، کئی مالدار کئی برسوں سے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں صحت کے لیے، صحت نہیں مل رہی ہے۔ دنیا کی ہر دولت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں صحت مل جائے، صحت نہیں مل رہی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے صحت۔ آپ ہاسپٹلوں سے محفوظ ہیں، ڈاکٹروں سے محفوظ ہیں، دوائیوں سے محفوظ ہیں، ہر طرح کی چیزوں سے محفوظ ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا کے سب سے بڑے مال، اس سے بڑا مال اور کچھ اور بھی ہے نہیں۔ کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ بڑے دیکھیں گے کہیں ایسے مالدار دنیا کے اندر آپ کو ملیں گے جن کے پاس دنیا گھر کے اندر بھرا پڑا ہے سامان، کوئی ایسی کمی نہیں کہ وہ جو چاہے پکائیں، جو چاہے کھائیں، جس طرح کے چاہے پکوان پکوائیں، سب کچھ پکتا ہے لیکن کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ بس اس کی باس خوشبو سن کر جو ہے زندگی گزار لیں گے، کبھی اسے کھانا چاہیں گے آپ دل سے لیکن کھا نہیں پائیں گے، آپ کی صحت ساتھ نہیں دیتی، آپ کو پرہیز میں رکھ دیا گیا ہے، فلاں نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے۔ ایک عام انسان ہے غریب جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ ہر چیز کو کھا سکتا ہے، بنا روک ٹوک اپنی زبان کو جو ہے اپنے زبان کے مزے لے سکتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے نیند کی ایک بڑی نعمت، اللہ کی قسم جن لوگوں کو رات میں بستر پر جا کر پڑتے ہی نیند آتی ہے نا، یہ نیند تمام نعمتوں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے دن بھر محنت کرنے کے بعد بھی رات میں سکون کی نیند نہیں آتی۔ سکون کی نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب تم سو جاؤ تو تمہاری دوسری موت ہے۔ جیسے نیند ایسی، جو انسان دن بھر تھک جاتا ہے، تھکان سے آ کر بستر پر پڑتا ہے، پڑتے ہی جب اس کی آنکھ لگ کر نیند آتی ہے نا، اس کے نیند کی وجہ سے دن بھر کی تھکان دور ہو جاتی ہے، اس کی صحت تندرست ہو جاتی ہے، اس کے جسم کے اندر پوری ایک ہر طرح کی تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی نیند سے اگر کسی آدمی محروم ہے تو پھر کتنی بڑی دولت سے محروم ہے وہ۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کئی طرح کا مال ہے، مالدار ہیں، دنیا کے گھر ہیں، دولت ہیں، بنگلے ہیں، سب ہیں، رات میں سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، گولی کھا کر سونا پڑتا ہے، بنا گولی کے نیند نہیں۔ کئی لوگوں کو 2 گولیاں کھانی پڑتی ہیں تب جا کر نیند آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے، نیند کی نعمت نہیں ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھنا ہے کہ کیا واقعی معنوں میں ہم دوسروں کی طرح ہیں، دوسروں کی زندگی کی طرح ہیں؟ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر یہ کہنے والے کہ کاش کہ ہماری زندگی ایسی ہوتی،
ہم کسی کے گاڑی کو دیکھ کر, کسی کے گھر کو دیکھ کر, کسی کے لائف سٹائل کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں, خیال کرتے ہیں کہ کاش کہ ہماری زندگی ایسی ہوتی. اس کی زندگی اندرونی طور پر کیا ہے آپ کو معلوم نہیں. وہ بظاہر دیکھنے میں دنیا کے لیے اچھا ہے, اندرونی طور پر اس کے کیا کیا امراض ہیں, کیا کیا طرح کی بیماریاں ہیں, وہ آپ کو معلوم نہیں. بس باہری طور پر وہ دکھ تو رہا ہے اپنا مالدار, اندرونی طور پر دلی طور پر وہ سکون میں نہیں ہے. اس کا چین, اس کے دل و دماغ میں چین نہیں ہے, سکون نہیں, ہمیشہ پریشان ہے. صبح اٹھتا ہے تو ایک ٹینشن, دوپہر میں ایک ٹینشن, رات میں ایک ٹینشن. وہ چاہتا ہے کہ میں سکون میں رہوں, اسے سکون ہی نہیں مل رہا ہے. اللہ نے ہمیں سکون عطا کیا ہے, سکون سے ہم بیٹھ سکتے ہیں, سکون سے سو سکتے ہیں, کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے بہت بڑی نعمت ہے. اور ان نعمتوں میں ایک اور نعمت بھی کیا ہے, کئی نعمتیں آپ کو ہم گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. انسان کے لیے ماں باپ کا زندہ ہونا, ماں باپ ایک بڑی نعمت ہے. جن کے ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہیں, یقین مانیے آپ اللہ کی قسم, ماں باپ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ. جب تک ماں باپ دنیا میں زندہ ہے, انسان کے لیے اس کی مصیبتیں, پریشانیاں, آزمائشیں سب ٹلی رہیں گی ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے. جب تک جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں, دنیا کے اندر جنت ان کے قریب ہے, وہ خدمت کر کے اس جنت کو پا سکتے ہیں, ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. جب تک ماں باپ کا زندہ دنیا میں رہنا انسان کے لیے بڑی خوش نصیبی, بڑی کامیابی ہے. کسی بھی طرح کی پریشانیوں سے آپ ان کے ماں باپ کی زبانوں پر اگر چھوٹا سا آپ کے لیے دعا نکل جائے, یہ دعا ایسی دعا ہوتی ہے جس دعا سے انسان دنیا کی ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہو سکتا ہے. تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں, یقین مانیے آپ اللہ کی قسم بڑی نعمت ہے. اور عام طور پر ناشکری کا جو جذبہ پایا جاتا ہے, وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے, عورتوں کے اندر بھی بڑی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. دنیا کی جو نعمتیں ہیں, ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت کیا ہے, عورت, نیک بیوی. جس انسان کو دنیا کے اندر نیک بیوی مل جائے, جو اپنے شوہر کی شکر گزاری کرنے والی, شوہر کی اطاعت کرنے والی, شوہر کا بات ماننے والی, جس انسان کو ایسی بیوی دنیا کے اندر مل جائے, وہ تمام دنیا, اللہ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کی تمام نعمتوں میں, تمام چیزوں میں بہترین چیز کو یہ ہے تو نیک عورت ہے, جس انسان کو مل جائیں. لیکن عورتیں تو کہاں ہیں زمانے میں, ہمیشہ عورتوں کے اندر مزاج پایا جاتا ہے, وہ کیا ہے, ہمیشہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے, جو گھر کی ناشکری کرتی ہے. جتنی نعمتیں پا کر بھی ہمیشہ اس کی زبانوں پر تانے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں جو کثرت عورتوں کی دیکھی, اس کی وجہ یہی بتائی کہ عورتیں لان تان کرتی ہیں, اور دوسری وجہ یہ کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے. کچھ بھی کھلائے, کچھ بھی پلائے, کچھ بھی لائے, شوہر جو کچھ بھی کر دے اپنی بیوی کے لیے, اگر ایک چیز وہ نہیں کرتا, وہ ایک نہ کرنے پر اس کی پوری کرنے والی جو چیزیں تھیں اس کو بھلا کر وہ ایک چیز کو پکڑ کر ناشکری کرتی ہے. ایسے ایسے جملے زبان سے نکالتی ہے, ایسے ایسے الفاظ نکالتی ہے, ایسی ناشکری کی وجہ سے جو نعمتیں ملی ہیں وہ نعمتیں بھی چھن جائیں گی. عورتوں کی زبانوں پر ہو یا مردوں کی زبانوں پر ہو, جو نعمتیں پا کر انسان ناشکری کرتا ہے, ایسی ناشکری کی وجہ سے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ نعمتیں بھی انسان کی چھن جائیں گی. انشاءاللہ آئندہ کے جمعہ میں ہم ناشکری کے جو عذاب ہے, ناشکری بہت بڑا عذاب ہے, ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ کی جناب سے کیسے عذابات آتے ہیں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر عطا کی ہیں, ان نعمتوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ان نعمتوں کو پا کر اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں دل سے شکر گزاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں, اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایسے ویسے جملے نکالنے سے اللہ ہم سب کی بال بال حفاظت فرمائیں. آمین رب العالمین.